بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد۔ جی ویورز، مجھے آج بات کرنی ہے آپ کے ساتھ 22ویں کے کنڈوں پر، نیاز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کا طریقہ کار۔ باقی آپ تاریخ وغیرہ سب کچھ جانتے ہوں گے۔ جو قصہ بیان نہیں کیا جاتا، تقریباً کافی جگہوں پر نہیں ہو رہا، وہ قصہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس وجہ سے یہ عید ہوتی ہے۔ ایک قصبے میں ایک مومنہ تھی جو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی تھی، ماننے والی تھی، مرید تھی، مریدانی تھی۔ وہ بہت مسکین غریب تھی۔ اس کا شوہر لکڑیاں کرتا تھا، لکڑہارا تھا۔ اس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اپنے گزارے کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں اپنے سامنے ہی اسی گلی میں ایک وزیر کا گھر تھا، اس وزیر کے گھر میں وہ کام کرنے جاتی تھی۔ بہت پریشان رہتی تھی۔ 22ویں سے 2 دن پہلے اس کا شوہر کچھ اپنے علاقہ چھوڑ کر دور جانے کی سوچی اور بیوی سے کہا کہ میں کچھ دور جا کر کہیں لکڑیاں دیکھوں، ہمارے علاقے میں لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں، تو جب میں لوٹا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ساتھ جب لوں گا، حاصل کروں گا تو لوٹوں گا، تب تک میں جا رہا ہوں، کچھ دن لگیں گے۔ وہ چلا گیا اور یہ مومنہ پریشان حال رہتی تھی۔ 22ویں کی رات کو تقریباً جیسے ہی وہ سوئی، اس کو خواب آیا کہ اے مومنہ۔ خواب میں کون آئے؟ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا نے فرمایا اے مومنہ، تیرے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ اٹھا اور آج فجر کی اذان سے پہلے نیاز کر، جتنا تیرے پاس ہے وہ نیاز کر اور اپنے پڑوسیوں کو کھلا، تو تیری روزی کی تنگی ختم ہو جائے گی، تو خوشحال بن جائے گی۔ اس عورت کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ رات کے وقت اس نے بندوبست کر کے تھا یا کہیں سے لیا، نیاز کر ڈالا۔ نیاز ہو گئی۔ فجر کو 22ویں کے دن، 22 رجب کے دن ادھر نیاز ہوئی، ادھر اس کا شوہر صبح کو 22ویں کے دن کسی درخت پر چڑھا، اس نے کلہڑا مارا، کلہڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا، نیچے جا کر زمین میں لگا اور ایسا پھنسا جیسے کسی لوہے کی چیز میں پھنس جائے۔ وہ نیچے اترا، اس نے وہ کلہڑا اٹھایا، زمین دور کی دیکھا، وہاں سے اس کو ایک دیگچی ملی سونے کی، خزانے کی۔ بہت خوش ہوا، خدا کا شکر ادا کیا اس نے۔ وہاں سے تھوڑا سا سونا لے کر وہ باہر گیا، کہیں پر بیچ کر 1-2 دن کے بعد کچھ اور مزدور لے کر کسی بھی طریقے سے اپنا وہ خزانہ چھپا کر لے کر اپنے گھر، اپنے وطن پہنچا، اپنے گھر پہنچا۔ 1-2 دن کے بعد کچھ اور سونا بیچا اور اس نے اپنا گھر بنوایا، بہت اچھا۔ اب اس کی بیوی اس وزیر کے گھر میں کام کرنے نہیں جاتی تھی، لکڑہارے کی بیوی۔ تو وہ وزیر کی بیوی پوچھتی تھی کیا ہوا اس کو، وہ کیوں نہیں کام پر آ رہی، تو اس سے بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ خوشحال ہو گئی ہے، اب اس کا شوہر اس کو کام کرنے نہیں دیتا۔ تو کچھ دن وہ وزیر کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھی تھی۔ 1 ماہ یا کچھ دنوں کے بعد جب وہ چڑھی، یعنی جب اس لکڑہارے کا گھر بن کر تیار ہو چکا تھا، تب وہ وزیر کی بیوی اوپر چڑھی اور دیکھا کہ میرا گھر ہلکا بنا ہوا ہے اور چھوٹا ہے، یہ بہت بڑا گھر میرے گھر کے سامنے کس کا بنا؟ تو اس کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو عورت رہتی تھی، آپ کے پاس جو کام کرتی تھی، اس نے یہ بنوایا۔ تو وہ بہت حیران ہوئی، وہ تو غریب تھی، وہ تو میرے پاس کام کرتی تھی، اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اب یہ اتنا بڑا خزانہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے کیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اس نے یقیناً میرے گھر میں کوئی چوری کی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا، پھر اس کے شوہر وزیر اور اس کی وزیر کی بیوی نے اس غریب مومنہ کو بلوایا، اس کے شوہر کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ تم نے یہ چیز کہاں سے، اتنا پیسہ کہاں سے لائے ہو تم؟ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، ہمارا کچھ چوری کر کے لے گئی ہے۔ تو اس بیوی نے، اس عورت نے، لکڑہارے کی بیوی نے، مسکین غریب مومنہ نے اس کو، وزیر کو اپنا قصہ بتایا کہ اس طرح سے مجھے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز عطا کی ہے، یہ عید مجھ سے نیاز کروائی، اس نیاز کے بدلے میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو اس وزیر اور اس کی بیوی کو بہت بڑا شک ہوا اور انہوں نے اس معجزے کو نہ مانا۔
نہ مانا، اور انہوں نے وزیر نے کیا کیا کہ اس لکڑہارے اور اس کی بیوی کو قید کر دیا۔ قید جیسے ہی کیا تو 1-2 دن کے بعد معجزے کو نہ مانا اور ان کو قید کیا۔ تو قدرت کا کیا کرنا ہوا کہ بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا، اور وہ وزیر تھا خزانے کا وزیر۔ اس سے حساب کتاب طلب کیا۔ حساب کتاب طلب کیا تو وہ حساب کتاب صحیح نہ دے سکا، اس میں بہت زیادہ گھپلا تھا، خرد برد ہو چکا تھا خزانہ۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، وزیر پر سختی کی، لیکن اس کو پیارا تھا وزیر۔ اس نے بولا تجھے میں قید بھی نہیں کرتا، سزا بھی نہیں دیتا، تو اے وزیر میرے ملک سے نکل جا۔ تو وہ وزیر اور اپنی بیوی، اس وزیر کی بیوی اپنی بیوی کو لے کر وہ اس ملک سے باہر نکلا۔ جب وہ دوسرے کسی قصبے میں، دوسرے ملک میں پہنچے تو اس کے پاس تھوڑے سے 1-2 سکہ تھا کوئی اس وقت کا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بھوک لگی ہے، سامنے ایک باغ تھا خربوزوں کا کھیت میں۔ انہوں نے کچھ پیسے دیے تو 2 خربوزے انہیں ملے۔ وہ 2 خربوزے لے کر وہ دونوں کپڑے میں باندھ کر اس وزیر نے اپنے کاندھے پر رکھ کر دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ تھوڑا آگے جا رہے تھے کہ ایک ہجوم نظر آیا، وہ لشکر تھا، کچھ سپاہی تھے، آئے ان کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا کہ کل سے بادشاہ کے 2 بیٹے ہیں، وہ غائب ہیں، وہ نہیں مل رہے، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے ان کو بتایا۔ انہیں شک پڑا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس وزیر جو دوسری بادشاہی کا تھا، جس کو ملک نے کالی ملی تھی، اس کے کاندھے پر کچھ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ تربوزے لیے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تربوزے ہیں۔ وہ نیچے کر کے کھول کے دیکھیں تو وہ بادشاہ، جس بادشاہی میں وہ پہنچے تھے، اس بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے 2 سر تھے۔ وہ وزیر بہت حیران ہوا، اس کی بیوی بہت حیران ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر میاں بیوی کو لے گئے بادشاہ کے پاس، وہ دونوں سر بھی لے گئے بادشاہ کے پاس۔ جیسے ہی دونوں سر پہنچے تو کوہرام مچ گیا وہاں پر۔ بادشاہ نے سوگ منانا شروع کیا، لوگوں میں سوگ ہو گیا۔ وہ دونوں سر جا کر انہوں نے کسی صندوق میں بند کر دیے، اور اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دیا، اور کہا کہ کل صبح کو تمہیں پھانسی ہوگی۔ تم لوگوں نے کیسے میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر لے کر گھوم رہے ہو؟ جیسے یہ وزیر اور اس کی بیوی قید ہوئے تو رات کے آدھی رات تھی، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ایسی کیسی غلطی ہوئی؟ اور وہ وزیر کہہ رہا تھا کہ میں نے خزانے میں 1 ٹکا بھی خرد برد نہیں کیا تھا، پھر یہ حساب کتاب الٹ پلٹ کیسے ہو گیا؟ اور یہ ہم نے لیے خربوزے تھے، تو یہ کس طرح سروں میں تبدیل ہو گئے؟ یقیناً ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو وزیر دانا تھا، اس نے بیوی سے کہا شاید ہم نے جو سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو جھٹلایا، غلط کیا، شاید ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں نے طے کیا کہ ہمیں واقعی اسی کی سزا ہے، اور دونوں نے اس وقت گڑ گڑا کر رو کر سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی، اور صبح کا انتظار کیا کہ بس صبح کو ہمیں پھانسی ہے۔ اور خدا کا کرنا، اللہ نے معاف کیا، سرکار امام نے معاف کیا۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نہیں نکلا تھا، پھانسی سے پہلے ہی اس بادشاہ کے دونوں بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ تو وہ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، بہت خوش ہوا، ڈنکا بج گیا، ہر طرف خوشیاں خوشیاں پھیل گئیں کہ بادشاہ کے دونوں بیٹے تو صحیح سلامت زندہ ہیں، آ گئے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کل جو میں نے سر دیکھے تھے وہ لاؤ۔ وہ دونوں سر صندوق میں رکھے گئے تھے۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس صندوق میں خربوزے تھے، 2 سر نہیں تھے۔ وہ بادشاہ، وہ وزیر، وہ سپاہ، وہ سب حیران ہوئے، اور اس وزیر اور اس کی بیوی کو بلوایا باہر اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وزیر اور اس کی بیوی نے پورا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ سے کہا کہ رات کو ہم نے معافی مانگی سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ پاک سے، اللہ نے اور امام نے ہمیں معاف فرمایا، اور آپ کے بیٹے آ گئے، یہ غلط تھا، ہم نے آپ کے بیٹوں کو کچھ نہیں کیا تھا۔ تو وہ بادشاہ بھی دانا تھا، اس نے بادشاہ نے کہا وزیر واپس جا تو، اگر یہ سروں سے خربوزے اور خربوزوں سے سر ہو گئے ہیں تو یقیناً یہی ہوگا کہ تو جا کر بادشاہ سے کہے، جس کا تو وزیر تھا، اس سے کہے کہ یہ میرا حساب دوبارہ کر۔ جب حساب دوبارہ کیا گیا، بات کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں،
دوبارہ حساب کیا گیا، اس وزیر جو نکل گیا تھا ملک سے اس کا حساب کتاب برابر ہو گیا۔ تو وہ بادشاہ جس نے اس کو ملک سے بدر کیا تھا وہ بھی حیران ہوا کہ کیا ماجرا تھا، یہ وہی صاحب وہی کاپیاں وہی بک ہیں، کہ حساب کتاب کرنے والے بھی وہی ہیں، یہ کیسے حساب کتاب اب صحیح نکلا ہے؟ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کو سزا ملی ہے یہ؟ تو پھر اس وزیر نے اس بادشاہ سے کہا کہ وہ میں نے قید کیے ہیں کل لکڑہارا اور اس کی بیوی، سرکار انہوں نے یہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی بات کی، میں نے نہیں مانی، ہم نے نہیں مانی، اس کی ہمیں سزا ملی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی کو بھی نکال کر باہر لائے، اس سے وزیر نے معافی مانگی، انہیں آزاد کر دیا گیا، اور جو وزیر خزانے کا تھا اس کو پھر اسی عہدے پر پھر رکھا گیا۔ اور اس دن سے آج تک امام کے حکم کے مطابق جو بھی مومنہ اس نیاز کو اس طریقے سے اصل صحیح طریقے سے کرے گا، یقیناً اس کی روزی روٹی بہت زیادہ بلند ہوگی، خوش ہوں گے وہ، اور اسی طرح خزانے ہاتھ آئیں گے، بشرطے کہ نیاز کیا ہوا پاک پیسوں سے ہو اور طریقے سے کیا جائے۔ اس قصے کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل السید قلندری نیٹ کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھ اپنے نوکر علی ارشاد قلندری کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔